آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ہم حکومت ہمارے ساتھ معاہدہ کرے جو اس نے بات کی, اگر نہیں کرے گی تو پھر ہمارے پاس دوسرا راستہ ہے جو ہمارا قانونی آئینی سارے حق ہیں. بہت بڑا جنازہ ہے. انہوں نے ہماری نظر میں بھی کیا چیزیں ہیں, سارے آپ کے ساتھ وفادار ہو جائیں. یہ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا. کہا گیا کہ جناب کسی نے کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا ایجنسی کے کہنے پہ دیا, کوئی کہتے تھے کہ جی بڑا مال آیا. میں یہاں پر آیا ہوں ابھی, یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی یہ جو مسجد ہے, پھر جو گھر ہے 3 کمروں کا فلیٹ, تو یہ بیان فرمائیے کہ وہ خود اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوں گے. آپ سے کبھی انہوں نے اس پر بات کی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے؟ ایسی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی آ کر ایک شخص نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں نا لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں دھرنے کے. تو کہتے تھے یار ایک میری بات سنو, ہم نے جیسا دھرنا دیا ہے ایسا کسی نے دھرنا دیا ہے؟ ہم بے سر و سامانی کے عالم میں جا کے فیض آباد بیٹھ گئے, ٹھیک ہے جی, شاپر کے ساتھ بارش روکتے رہے, بلکہ بغیر شاپر کے بھی بارش برداشت کرتے رہے, شیل بھی برداشت کیے. وہاں کہہ رہے تھے وہ بات اگلی کرتے تھے, وہ ڈیفینسو کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے, وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہمیشہ رہے. انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ بھی راضی ہو گیا. کہنے لگے دھرنا بھی ہم نے دیا, پیسے بھی ہم نے لیے, استعفیٰ بھی ہم نے لے لیا, تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے بھی لے آئے اور ساتھ استعفیٰ بھی لے آئے اور ساروں کو شکست بھی دے دی, اور اس بات پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ اگر اس طرف آئندہ کوئی گیا تو ہم اس کے گھروں میں بھی گھسیں گے اور ہم اس کے نظریات کو بھی توڑ دیں گے اور ہم اس کے بت بنے ہوئے بت کو بھی توڑ دیں گے, اس کی سیاست کو بھی خیر آباد رخصت ہونے کے لیے مجبور کر دیں گے اس ریاست سے, تو ہم سے بڑا کون ہے. ہاں وہ مطلب یہ تو باتیں ساری سرسری ہیں, وہ ان چیزوں سے بیگانہ تھے. اچھا, ان کی جو گفتگو ہے جب مجھے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا جنازہ ہے, رستے میں فون کریں بہت بڑا جنازہ ہے, میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ سوچو کہ جس شخص کو ہم جنازے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کتنا بڑا ہے. مجھے معلوم تھا, میں ان کے ساتھ رہتا تھا, یہ چیزیں ہیچ انہوں نے ہماری نظر میں افراد کی قلت یا کثرت ہیچ رکھی ہے, معاملات کی قلت اور کثرت ہیچ رکھی ہے. بہت بڑا جنازہ ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے نزدیک ان کی مطلب وہ تو دنیا کے لیے ہے کہ ان کے معاملات, میں انہیں اس سے آگے کا آدمی سمجھتا ہوں. ان کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے, ان کا مقام اس سے آگے شروع ہوتا ہے. جنازہ کی گنتی تو بات کی بات, یہ جو ان کے رسم چیلم ہوا ہے اس پر ہی لوگ گنے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. تو یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا ان کی باتیں مختلف ہوتی ہیں, اور میں انہیں اس سے آگے کے مقام کا آدمی سمجھتا ہوں. اور بے شک امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے. تو جتنے بھی آپ نے دور دیکھے, یعنی کہ مشرف سے لے کر اور عمران خان تک, ان سب کو یہ پیغام دیا کہ حق اور باطل کے درمیان اگر تم افراد کی کثرت سمجھتے ہو تو لو, افراد کی کثرت ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, وہ ہم جب چاہیں کٹھی کر لیں. اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہم ایک پیغام دے کر جاتے ہیں کہ عاشق کا جنازہ ہے. اچھا, آپ کی جو تنظیم بہت سارے مطلب اور جلیا چھاڑے بھی کوئی گل ہے, مطلب اس سے زیادہ وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے, بلکہ ان کی محفل میں کوئی بزدل بن کے آتا تو وہ دلیر ہو کے جاتا, اور کوئی بھی بزدلی والی بات آتی تو وہ اس کو دلیر بنا کے بیٹھے. فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے. مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا, کونیاں دھو رہے تھے اس ٹائم, وضو کر رہے تھے, کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے. تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا, تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر. تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے تھے. کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے, جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تو کدو مرنا, آج موقع مل جاوے تو اس تو بعد. تو میں باہر نکلا, مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا. مجھے یقین جانے صرف ان کی اتنی سی بات کے بعد مجھے یہ حوصلہ مل گیا, ایسے لگتا تھا دو عالم سے ٹکرا. اور کوئی بھی بات ان کی محفل میں چھوٹی کرتا, گری ہوئی کرتا یا بزدلی والی بات کرتا, اس کو دلیری کی باتیں سناتے, اس کو دلیری کی باتیں سناتے. اور وہ جو دلیری آپ نے ان کی گفتگو سے سنی ہے وہی دلیری ہے, اور جو ان کے آپ نے اعمال سے دیکھا ہے اور ان کے کام سے دیکھا ہے وہ دلیری. آپ کی انہوں نے وہ انہی کا دیا ہوا ہے, انہی کا سکھلایا ہوا ہے. اور ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو جو ان کے ساتھ منسلک تھی بمانگے دوہل آن کرتے تھے. لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت آپ اردو کا استعمال کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا تھا. کہتے تھے جلے جدو تک میں پنجابی گل نہ کر لوں میرا اندر ہی پورا نہیں ہوتا, مینوں گل سمجھان دا مزہ ہی نہیں آتا. مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھانے کا مزہ ہی پورا نہیں آتا. تو وہ جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیز تھی نا, نہ انہوں نے اپنا لباس بدلا, نہ انہوں نے اپنی وضع قطع بدلی. آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں, وہ ملک سے باہر گئے ایک دفعہ شام کے دورے پر, اور بتاتے تھے آ کے کہ یہاں سے میں گیا, میرے ساتھ کافی سارے علماء تھے, انہوں نے وہاں جا کے چغے پہن لیے اور جناب وہ قبائیں پہن لی اور وہاں پگڑیاں کے رنگ بدل لیے, اور کہہ رہے میں نے وہی دھوتی, یہ دھوتی انہی کی ہے, یہ دھوتی اور وائٹ سوٹ اور اوپر دستار اور یہی پہن لیا اور یہی پہن کے
सारा काम था। तो अपनी जो चीज थी ना, तहजीब और तमद्दुन जो उनके अंदर कूट के भरा हुआ था, उसको बड़ी खुले दिल से ऑन करते थे। जो हमारी तहजीबी बातें थी, रिवायात की बातें थी, उन्हें खुले दौर थे, इसीलिए वो पंजाबी में ज्यादा गुफ्तगू करते थे और उसको ऑन करते थे कि लोग समझते हैं कि अजड होता है जो पंजाबी बोलता है और ये वो, बल्कि उन्होंने पंजाबी में अंग्रेजी वालों को मजबूर कर दिया कि वो आपकी पंजाबी में तर्जुमे ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में गुफ्तगू सुने। अच्छा, ये बताइए कि उन्हें अंदाजा था जब वो उसको रिफॉर्म करेंगे, उसको लेके आएंगे? जी, वो मुझे 6 महीने कबल हज़रत के विसाल से, मतलब हमारे कायदे मोहतरम के विसाल से कबल ये मुझे टास्क मिला था कि आप तंजीमी, मैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल काम कर रहा था, तो मुझे ये टास्क मिला था। मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान तमाम सूबों के दौरे किए। उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की, और उसके दौरान मैंने विंग्स की बात की, लेबर विंग, डॉक्टर विंग, असातिज़ा विंग और ताजर विंग्स, और इसको तमाम को असर नौ जो तामीर की, जो मोहब्बत वाले हैं, जो इस नज़रिए से मुत्तफ़िक हैं, उनको अपने पास लाना और एक पूरा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह कायम कर रहे हैं। आपसे कबल भी मैं नीचे यही तंजीमी गुफ्तगू के अंदर माफ था और दोस्त आए हुए थे, वो स्टूडेंट विंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर काम जारी है इंशाल्लाह। काम जारी है, काम जारी है। आप और उनका दुनिया से जाना वो एक ही वजह बना है जो हमने तहकीकात की हैं और जो हम तहकीक समझे हैं, वो था कि जब से फ्रांस में खाके शाया हुए थे ना सरकारी सतह पर, तो वो एक बात बार बार कहते थे कि यार उन्होंने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की है ना, वो सरकारी सतह पर, ये 57 इस्लामी मुर्दे कहा करते थे, ममालिक नहीं कहते थे हजूर की इज्जत के मुकाबले में इन्होंने मुर्दों वाला किरदार अदा किया। ये 57 इस्लामी मुर्दे कहाँ हैं? इनका हक बनता है ना ये सरकारी सतह पर उसको जवाब दें। मतलब ये थी उनकी एक अंदर की कुड़न, और इस कुड़न को कोई बयान नहीं कर सकता। और हमारे एक शाह साहब हैं, वो अक्सर खिदमत किया करते थे, वो कहते थे कि जब से ये मामला हुआ था तो उनके कंधे कभी कमज़ोर नहीं पड़े, उसके बाद अंदर से वो जल रहे थे और वो जलन उनकी मौत का सबब, यही उनकी इस दुनिया से रुखसती का। जी बिल्कुल यही समझना। वरना बुखार होता है नॉर्मल, आपकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब रहती थी, इससे भी ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी मरतबा, लेकिन ये अचानक से बिल्कुल लम्हों की बात हुई है। लम्हों की बात। तो आप उस वक्त, जिस वक्त वो रुखसत हुए इस दुनिया, और दरूद सलाम में किस तरह जिक्र किया जाता है, सुनिए ज़रा। एक आशिक रसूल का जिक्र हर उस